امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خلافت یزید کا، اس کے بارے میں آپ بات کو سمجھیں۔ حضرت معاویہ نے سوچا کہ پہلے بھی بڑا اختلاف ہوا، جنگیں ہوئیں، نقصان ہوئے، اب میری موت کے بعد بھی ایسے حالات نہ ہو جائیں، اب میں کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، کب تک میں زندہ رہوں گا؟ کیا میں اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں اپنے خلافت کے مقام پہ بٹھا دوں اور اس کے لیے بیعت لے لوں؟ آپ نے مروان ابن الحکم کو بھی خط لکھا کہ ارباب حل و عقد جو ہیں مدینے والے، ان سے مشورہ لیں کہ کیا میں یزید کو خلیفہ بناؤں، اور وہ جو رائے دیں مجھے لکھیں۔ انہوں نے بھی مشورہ لیا، ان سب نے بھی یہی کہا کہ حضرت معاویہ چونکہ بہت بڑے فراست والے ہیں، سمجھنے والے ہیں معاملات کو، اگر بہتر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور جب آپ نے یزید کے لیے بیعت مانگی اور فیصلہ کیا تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ میرا فیصلہ ٹھیک ہے اور یزید اس کا مستحق ہے تو اس کی مدد فرما، اور اگر یہ میرا فیصلہ غلط ہے اور یزید اس کا مستحق نہیں ہے تو اس کی خلافت کبھی کامیاب نہ ہو۔ اور جس وقت حضرت معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا تو یزید کے ایسے حالات نہیں تھے کہ اس کو خلافت نہ ملتی ہے، تو بعد میں بدلا ہے جب اقتدار آیا اس کے ہاتھ میں، ورنہ وہ تو جہاد میں شریک رہا، جنگوں میں شریک رہا، بڑا دین پہ چلنے والا، پابندی کرنے والا۔ یہ الگ بات ہے کہ اقتدار آنے کے بعد اس کے دماغ میں تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی۔ یہ کہنا ہے کہ آدمی جب اقتدار آتا ہے یا دولت آتی ہے تو پھر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعد میں یزید کے کردار کی کوئی گواہی نہیں دیتا، بلکہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ اس کے اخلاق اور کردار ہر لحاظ سے اسلام کے خلاف تھا، حتیٰ کہ اسی کی وجہ سے سیدنا حسین کا واقعہ کربلا پیش آیا، حتیٰ کہ اسی کے اقتدار کی وجہ سے مدینہ منورہ میں واقعہ ہررا پیش آیا کہ 3 دن کے لیے مدینہ بند ہو گیا۔ ایسے ایسے واقعات ہوئے، اور بڑے بڑے اس نے جلیل القدر لوگوں کو بلا گناہ پھانسی بھی چڑھایا۔ یہ سارے حالات حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد ہیں، ان کی زندگی میں یہ واقعات نہیں ہیں۔ اب آدمی عالم الغیب تو نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا کل کیا کرے گا، تو اس لیے یزید کا نام لے کے حضرت معاویہ کو نعوذ باللہ گالی دینا جو ہے یہ تو کفر اور فسق ہے، کیونکہ حضرت علی تو قرآن کی اس تیسرے حصے کا شریک ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب صحابہ کی 3 جماعتیں ہیں، ایک سابقون مہاجرین ہیں، ایک مدینے والے انصار، اور تیسرے وہ ہیں جنہوں نے مہاجرین و انصار کی اتباع کی۔ تو حضرت معاویہ تو ان میں ہیں جن نے مہاجرین و انصار کی اتباع کی، ان کے لیے اللہ نے رضا کا فیصلہ فرما دیا۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بھئی قرآن نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے، اب ہم نہ تو مہاجر بن سکتے ہیں نہ انصار بن سکتے ہیں، اب ایک جماعت باقی ہے کہ ہم ان کے غلام بن کے رہیں۔ اگر تم نے انصار و مہاجرین اور صحابہ کی غلامی کا انکار کیا تو پھر جہنم ہے۔ دیکھا چونکہ 3 جماعتیں ہیں قرآن میں، السابقون الاولون، اور دوسرے کون ہیں انصار، اور تیسرے کون ہیں والذین اتبعوہم، اور صرف نتبعوہم نہیں، نتبعوہم بإحسان، یعنی خالص ہو کر ان کی اتباع کریں، کیونکہ صحابہ معیار حق ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ تو صحابہ تو ایمان کا نمونہ ہے، وہ تو ایمان کے لیے نقش ہے، اور صحابہ ہی ہیں جنہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے دین کی امانت کو سنبھالا اور پوری دنیا میں دین پہنچایا۔ 60 ہجری میں آپ تقریباً 22 رجب کو آپ فوت ہوئے، اور وہیں دمشق میں آپ کی جنازہ ہوا، اور حضرت ضحاک نے جنازہ پڑھایا اور وہیں وہ دفن کیے گئے۔ اب روافض اور شیعہ نے ایک مذموم حرکت کی ہے کہ 22 رجب کو وہ کونڈے بناتے ہیں
اور اس کو کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر کی پیدائش کی وجہ سے ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ حضرت امام جعفر تو رمضان میں پیدا ہوئے، وہ تو 22 رجب کو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اصل وہ امیر معاویہ کے بغض میں خوشی مناتے ہیں، اسی لیے انہوں نے 22 رجب کے کنڈے اجرا کیا ہے۔ تو علماء نے متفق علیہ لکھا ہے کہ ان کے اندر شرکت کرنا یا ان کا بنایا ہوا کھانا کھانا جو ہے انتہائی گناہ کا کام ہے اور صحابہ کی دشمنی ہے، لہذا آدمی کو ہر لحاظ سے ان سے احتراز کرنا چاہیے رضی اللہ عنہ۔